اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ اس پروگرام میں ہم 1 پوائنٹ جو ڈسکشن کا ایجنڈا ہے وہ ہے سانحہ جڑم والا، جہاں پہ کوئی بڑی اور چھوٹی 21 جو چرچ تھے، 21 عبادت گاہیں تھیں مسیح برادری کی، وہ 300 سے زائد گھروں کو جلا دیا گیا۔ اور سب سے جو افسوسناک بات ہے کہ وہ جو لوگ بے گھر ہوئے وہ رات کو جو ہے وہ کھیتوں میں پڑے رہے، کوئی راستوں میں پڑے رہے، بوڑھے، بچے، خواتین۔ پنجاب حکومت اور اسٹیٹ نے ان کا کسی قسم کی کوئی دیکھ بھال نہیں کی۔ لا انفورسنگ ایجنسیز اور ایڈمنسٹریشن کی پیتھیٹک جو ہے پرفارمنس تھی۔ تو اس سلسلے میں کچھ جن لوگوں نے یہ زیادتی کی ہے، ڈیفینیٹلی وہ تو انہیں کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے۔ اگر یہاں نہیں ہے تو وہاں بھی، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو اسٹیٹس کے جو اہلکار تھے، جو سول سرونٹ تھے، جو پولیس تھی، وہاں کے جو وزیر اعلیٰ تھے، وزارت داخلہ والے تھے، انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا۔ تو ہمارا یہ پورا یقین ہے، قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں یورف المجرمون بسیماہم فیوخذوا بالنواصی والاقدام فبأی آلاء ربکم ما تکذبان۔ قیامت والے دن یہ سارے گنڈے، بدماش اور جن لوگوں نے ان مظلوم مسیح بھائیوں کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ سارے پکڑے جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے بھی جو زیادتیاں ہوئی ہیں اقلیتوں کے ساتھ، ان کے جو ہے کسی بندے کو جو ہے پراپرلی جو ہے پراسیکیوٹ نہیں کیا گیا، کوئی بھی کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا۔ مثال کے طور پہ اس سے پہلے جو ہے جوزف کالونی کا ایک المیہ تھا، وہ ہے اس سے پہلے ایک اور مسئلہ ہوا تھا گوجرے میں، اور ایک جو ہے سکھوں کا گردوارہ جو ہے اس کو بھی نقصان پہنچایا گیا تھا۔ تو کسی لیول پہ جو ہے وہ اسٹیٹ جو ہے منارٹیز کو پروٹیکشن نہیں دے رہی ہے۔ سندھ میں ہندو برادری کے ساتھ بہت ہی ظلم ہو رہا ہے۔ وہاں پہ کوئی مولانا صاحبان اور اس طرح کے لوگ جو ہیں زبردستی بعضوں کا جو ہے وہ خواتین کو شادی کر کے ان کو مسلمان بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس پہ بھی اسٹیٹ جو ہے خاموش تماشائی رہی ہے۔ اب ہماری جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے لے کے لا انفورسنگ ایجنسی تک اور جتنے بھی ادارے ہیں قومی سلامتی کے، ان کی تعداد تقریباً 10 لاکھ کے قریب ہے۔ آرمی، تمام سروسز ہیں، رینجرز ہے، اور اس کے علاوہ پولیس ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، لیکن وہ جو ہے مٹھی بھر جو ہے وہ بلوائیوں کے آگے جو ہے وہ یہ سارے کے سارے ادارے خاموش تماشائی بنے رہیں۔ اور اس کا ڈیفینیٹلی جو ہے وہ پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان ہوگا۔ ہمارا جو امیج پہلے ہی اتنا اچھا نہیں ہے، اور ہمارے پاسپورٹ کی جو وقت ہے، ہماری ملک کی جو ہماری قوموں کی برادری میں جو ہمارا جو رسپیکٹ ہے وہ پہلے ہی بڑی کم ہے۔ اچھا، یہاں میں چونکہ کچھ عرصہ یہاں پہ رہا ہوں، میں 4 سال رہا ہوں، اس علاقے کی ڈائنامکس کے بارے میں بتا دوں کہ یہاں پہ بہت ہی سینسیٹیو علاقے ہیں اور بے شمار اقلیتیں رہتی ہیں اس علاقے میں، اور اس پورے علاقے میں فیصل آباد کے گرد و نما میں کوئی کینٹونمنٹ نہیں ہے۔ یہ جو جڑم والا ہے، اس کے علاوہ ایک تاندلیاں والا ہے، ننکانہ صاحب بھی یہاں سے نزدیک ہی ہے، اور ایک اور جگہ ہے جس کو روا کہتے ہیں، جہاں قادیانی احمدی برادری رہتی ہے۔ تو یہاں پہ نہ احمدیوں کی پروٹیکشن کا کوئی پراپر سسٹم ہے۔ میں کئی دفعہ وہاں پہ گیا ہوں، ویسے ہی ہیں ان کی جو قبرستان، عبادت گاہیں، اور کوئی خاص نہیں ہے، اور ساتھ میں جو ہے وہ عام ہی جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ ان کے ساتھ تو ویسے ہی جو ہے وہ زیادہ ہی ایگریشن رہتی ہے ہماری۔ پھر جو ہے ننکانہ صاحب بہت بڑی سکھوں کی عبادت گاہ، انٹرنیشنلی جو ہے وہ ان کی ایک مین جگہ ہے، وہ وہاں بھی کوئی اتنا سسٹم نہیں ہے ان کے لیے۔ اور اگر کوئی یہ جتنے جگہ ہیں، یہ گوجرا، ایون فیصل آباد شہر، فیصل آباد کے گرد و نواح کے علاقے، پھر تاندلیاں والا، جڑم والا، اور آگے ٹی ٹی سنگھ، اس پورے علاقے میں کرسچن آبادی بہت بڑی تعداد میں رہتی ہے، اور ننکانہ صاحب میں سکھوں کی اچھی خاصی تعداد ہے۔ تو ان کی پروٹیکشن کے لیے اگر کوئی بلوا ہو جاتا ہے، کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو جاتا ہے، وہاں پہ نہ رینجر ہے نزدیک ترین کے، نہ آرمی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں کوئی چھوٹی موٹی جو ہے کوئی 2-4 کمپنیاں جو ہیں وہ لا اینڈ آرڈر سے جو ہے، جو اگر پولیس ناکام ہوتی ہے تو ان سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہاں لوگ ہونے چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ جو ہے جیلم کی سائڈ پہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ وہاں ایک مسلمان صاحب تھے، انہوں نے ایک کرسچن کی 4 بچوں کی جو بیوی تھی اس کو بنا کے جو ہے کنواری بنا کے اس کے ساتھ شادی کی ہوئی ہے اور اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، وہ ایک مسئلہ جیلم میں چل رہا ہے۔ لائک وائز
یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ جو ہمارے سندھ میں ہیں، سندھ میں میں چونکہ کراچی میں 20-22 سال رہا ہوں، پڑھا وہاں پہ ہوں، ہمارے بے شمار دوست ہیں، ہمارے اسٹیٹ بینک میں دوست تھے، پڑھائی کے زمانے کے دوست ہیں، ہمارے بورومل صاحب ہوتے تھے محروم، وہ ہمارے دوست تھے، ایک نند لال صاحب ہیں، ایک ڈاکٹر نند لال ہوتے تھے بچوں کے اسپیشلسٹ، گووندر ہیں ہمارے ابھی ایک ساتھی ہیں نوجوان، مہندر کمار ہیں، ملہوترا، یہ سارے ہمارے دوست ہیں. اسی طریقے سے لیاقت مسیح ہیں، ڈیوڈ ہیں، یہ میرے دوست ہیں، اور یہ بڑے ہی مظلوم اور پیئر پاکستانی پیٹریٹک قسم کے لوگ ہیں. یہ لوور مڈل کلاس یا مڈل کلاس کے لوگ ہیں، اور ان کی جو ہے ان کے تانے بانے پاکستان سے شروع ہو کے پاکستان پہ ہی ختم ہوتے ہیں. تو خدارہ جو ہے وہ ریاست جو ہے اقلیتوں کے اوپر رحم کرے. آئین پاکستان جو انہیں برابری کے حقوق دیتا ہے وہ انہیں حقوق دیے جائیں، اور ان کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کو امپارشل جو ہے اس کی انکوائری ہونی چاہیے. اور یہ لوگ جنہوں نے یہ نقصان کیا اور پاکستان کے امیج کو جنہوں نے ڈیمیج کیا ہے بہت برے طریقے سے، ان کا جو ہے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اس سلسلے میں جو پنجاب حکومت کی جو نااہلی اور غفلت ہے اس کا بھی جو ہے وہ اس کی مذمت نہ کرنا وہ بھی زیادتی ہے. اور پولیس نے بھی جو ہے وہاں پہ خاموش تماشائی بنی رہی ہے، اور وہ بھی قابل مذمت ہے. وہاں پہ اے سی صاحب جو تھے، چونکہ بہت کرسچنوں کی آبادی تھی، کسی نے اچھا کیا تھا کہ وہاں پہ اے سی جو ہے کرسچن کمیونٹی سے لگائے تھے، لیکن اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے. تو یہ انکریجمنٹ ہے بلوائیوں کے لیے، اور وہاں پہ لوٹ مار ہوئی ہے، باقاعدہ جو ہے لوگوں کو لوٹا گیا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی قرآن پاک کی بے حرمتی کے لیے آئے تھے، وہاں پہ انہوں نے لوٹ مار کی ہے، اور لوٹ مار کے بعد وہ لوگ فراری ہیں. تو اب جو وہاں ایک آئی جی صاحب تھے، انہوں نے 2-3 دن پہلے بڑھ کے ماری تھی، کوئی کیپٹن ہیں جو آرمی سے آتے ہیں بغیر امتحان کے، کہ ہمارے پاس جو ہے وہ جیو فینسنگ ہے اور فلاں ہے اور فلاں. اب ان سے جو ہے وہ درخواست ہے کہ وہ دیکھیں اور ان لوگوں کو جو ہے آئیڈینٹیفائی کریں، ان کے خلاف جو ہے ویسے ہی جو ہے مقدمات ان کے خلاف ویسے ہی کریک ڈاؤن ہو جیسے سانے 9 مئی کے جو ہے کے لیے جو 9 مئی میں ملوث تھے ان کے خلاف ہوتا، بلکہ یہ اس سے بڑا ایونٹ ہے انٹرنیشنلی، اس کا خمیازہ پاکستان کو زیادہ بھگتنا پڑے گا. تو ایک دفعہ پھر جو مظلوم خاندان ہیں ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ وہ انہیں انصاف دیں، اور ان کی جو ہے ابھی تک آخری وقت تک ابھی تک ان کے لیے کوئی متاثرین کے لیے کسی قسم کے کوئی کیش پیکیج کا، کوئی ری ایبلیٹیشن پروگرام کا اعلان نہیں ہوا ہے. جلد از جلد جو ہے ان کی آباد کاری کا انتظام کیا جائے، اور خواتین، بچوں، بوڑھوں اور باقی متاثرین کو جلد از جلد جو ہے وہ چھت فراہم کی جائے، اور انہیں ان کی جو نقصانات ہیں ان کا ازالہ کیا جائے. اور اللہ کرے کہ ہماری دعا ہے کہ آئندہ ایسا کوئی سانحہ نہ ہو، اور ہماری جو انتظامیہ ہے اور جو ارباب اختیار ہیں وہ بھی جو ہے وہ ہوش کے ناخن لیں، اور ریاستی ادارے بھی جو ہے وہ آنکھیں کھول کے دیکھیں، اور اقلیتوں کو جو ہے وہ جتھوں کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑیں. آج اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.